پھر ایک دن اس نے مجھ سے ایک فرمائش کر ڈالی کہ میں اس کے لیے سنکیانگی برگر خرید کر لاؤں۔ وہ ریسٹورنٹ شہر کے مشرق میں 1 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ وہ اکثر پبلک ٹرانسپورٹ پر وہاں تک جا کر میرے لیے وہ سنکیانگی برگر خرید کر لاتا تھا۔ میں کیسے انکار کر سکتی تھی؟ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ ہماری جدائی کا وقت تھا۔ میری معصوم ساتھی کی سسکیاں مجھے بے قرار کر رہی تھیں۔ میرا دل بھی کرب سے تڑپ رہا تھا۔ سردی کے مارے بات کرنا بھی مشکل ہو رہی تھی اور اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ پھر بھی اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، بھلا میں اس کے آنسوؤں کو بھی نہ سمجھ سکی؟ میں اس کی بات کا مطلب ہی نہ سمجھ سکی؟ مجھے برگر خریدنے کی جلدی تھی۔ اس ریسٹورنٹ کی سیل بہت زیادہ تھی۔ مجھے خطرہ تھا کہ کہیں دیر ہو گئی تو برگر ختم ہی نہ ہو جائیں۔ میں اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اسے جی بھر کے دیکھ لینا چاہتی تھی۔ میں اسے روکنا چاہتی تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اور نہیں گھسیٹنا چاہتا تھا۔ برگر خریدنا تو محض ایک بہانہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں وقتی طور پر کہیں دور چلی جاؤں۔ نہ جانے کب سے اس نے ارادہ کر رکھا تھا کہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ میں جب واپس آئی تو میز پر ایک خط پڑا ہوا تھا جس میں لکھا تھا، میں تمہیں اور غمزدہ نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ مجھے معاف کر دینا۔ میرے بعد ہمت اور حوصلے سے زندگی گزارنا اور اپنے لیے خوشیوں کی تلاش کرنا۔ مجھے اپنے دل و دماغ سے نکال دو میری جان، اور ایک نئی زندگی کا آغاز کر دو۔ آئی لو یو۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں دھڑم سے فرش پر گر گئی۔ میری دنیا لٹ چکی تھی۔ سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ میں دیوانہ وار اس کی تلاش میں نکل پڑی۔ ماں باپ، دوست احباب سب سے پتہ کر لیا۔ پولیس کو بھی اس کی گمشدگی کی اطلاع کر دی، حتیٰ کہ میں اسے ڈھونڈنے سنکیانگ تک گئی، لیکن وہ اپنے گھر بھی نہیں گیا تھا۔ اس کے والدین کو جب یہ المناک خبر ملی تو ان کی چیخیں نکل گئی۔ رات ہوئی تو میں اکیلی ہی باہر نکل آئی۔ ستاروں کے جھرمٹ مجھے پھر سے خوش آمدید کہنے کے لیے موجود تھے۔ میں ایک ٹیلے پر جا بیٹھی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ کتنی ہی دیر میں اسی حالت میں رہی۔ وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا جب میں پہلی مرتبہ اس کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ ابھی کل ہی کی بات لگ رہی تھی، لیکن ایک ہی دن میں سب کچھ بدل چکا تھا۔ اب میرے ساتھ تھکلا مکان کے صحرا میں ستارے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اب میرے بیگ میں دھلا ہوا تازہ سیب رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ اب میرے لیے آفس سے واپسی پر گرما گرم چائے بنانے والا کوئی نہ تھا۔ اب میری زندگی کی راہوں پر قدم سے قدم ملانے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس کی کہانی سن کر میں اشکبار ہو گیا تھا اور بے حد غمگین تھا۔ بیتے برسوں میں نے زندگی کے مختلف رنگ دیکھے تھے۔ میں دنیا کی بے ثباتی کا عینی شاہد تھا۔ یوں تو میرا دل غموں سے سخت ہو چکا تھا، لیکن اس کی اور اس کے شوہر کی یہ بے مثال کہانی سن کر میرا دل ٹوٹ سا گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ جان پر کھیل کر تھکلا مکان میں زیتونی شہابیہ ڈھونڈنے آئی ہے۔ شاید اس کی وجہ
اس کا شوہر ہو۔ وہ کہہ رہی تھی، اس کہکشاں میں اب وہ ستارہ نہیں تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اس ستارے کا۔ یہ بات میں اندازے سے نہیں کر رہی، بلکہ اس ستارے کا میرے شوہر سے تعلق تھا۔ مجھے اس کی پوزیشن اچھی طرح یاد ہے۔ میں جب بھی اس کے ساتھ اندھیر آتی تھی تو اس کے ساتھ وہ ستارہ دیر تک تکتی رہتی تھی۔ مجھے اس کی والدہ کی بات یاد تھی کہ ہر ستارہ ایک شخص کو ظاہر کرتا ہے۔ جب وہ شخص مر جاتا ہے تو وہ ستارہ بھی ٹوٹ کر زمین پر آ گرتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد میرا گھر جو روشنی اور حرارت سے بھرپور ہوتا تھا اب سائیں سائیں کر رہا تھا۔ گھر کی ہر چیز مجھے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ میری راتیں ڈراؤنے خوابوں میں گھر جاتی تھیں۔ میں دیکھتی تھی کہ ایک سایہ کہیں دور جا رہا ہے اور پھر گم ہو جاتا ہے، یا پھر پہاڑ سے کود جاتا ہے۔ میں چیخ مار کر اٹھ بیٹھتی، پسینے میں شرابور۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا ہوتا۔ کبھی میں خواب میں اس کو اپنے ساتھ پاتی۔ جب میں اسے چھونے کے لیے ہاتھ بڑھاتی تو خوشی کے مارے میری آنکھ کھل جاتی اور اسے کہیں نہ پاتی۔ پھر میں روتی کہ کاش مجھے جاگ نہ آتی۔ کچھ ماہ کے بعد ایک کوریئر والے نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے دیکھا کہ میرے نام ایک پارسل ہے۔ میں نے سوچا کہ میں نے تو کوئی چیز آن لائن آرڈر نہیں کی۔ اس پیکٹ میں چاکلیٹ تھی اور کارڈ پر لکھا تھا، ہیپی برتھ ڈے۔ ارے آج تو میری سالگرہ ہے اور یہ لکھائی تو اس کی ہے۔ میری خوشی سے چیخ نکل گئی۔ تو کیا وہ زندہ ہے؟ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کیا یہ خدا کی طرف سے کوئی کرشمہ تھا؟ میں نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ کوریئر والے کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے پوچھا کہ پارسل بھیجنے والے کا اتا پتہ کیا ہے اور فون نمبر کیا ہے؟ پارسل کسی چاکلیٹ کمپنی سے آیا تھا۔ اس کمپنی کے مینیجر کو کسی نے 50 چاکلیٹوں اور 50 برتھ ڈے کارڈز کے پیسے ایڈوانس میں دیے تھے تاکہ وہ کمپنی ہر سال میری برتھ ڈے پر وہ گفٹ مجھے بھیج دیا کرے۔ میرا شوہر، میری جان، میری محبت۔ میں اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکی اور کوریئر والے کے سامنے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کتنا خیال تھا میرے پیارے شوہر کو میرا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے بعد میری سالگرہ پر مبارکباد دینے والا کوئی نہ ہوگا، اسی لیے ساری عمر کے لیے میری سالگرہ کے تحائف کا بندوبست کر گیا۔ مجھے اس کا کہیں سراغ نہ مل سکا۔ ہر جگہ سے پتہ کروا لیا لیکن بے سود۔ پولیس بھی اسے ڈھونڈنے میں ناکام ہو گئی تھی۔ وہ کائنات میں ایسے گم ہو چکا تھا کہ جیسے کوئی تارا زمین کے کسی گمنام حصے میں جا گرا ہو۔ اب مجھے اس لڑکی کی تھکلا مکان آنے کی وجہ پوری طرح سمجھ آ چکی تھی۔ وہ تو اصل میں اپنے شوہر کا ستارہ تلاش کرنے آئی تھی۔ وہ کہنے لگی،